نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 159، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ فابیما پس بوجہ رحمتن رحمت کے، من اللہ اللہ کی، لنتا تو نرم ہوا، لہم ان کے لیے، ولو اور اگر، کنتا تو ہوتا، فظًا سخت طبیعت، غلیظا سخت، القلبی دل، لنفضوا تو لازماً منتشر ہو جاتے، من حولکا تیرے پاس سے، فاعفو پس معاف کرتے رہیے، عنہم ان کو، جیسے احد سے بھاگنے والوں کو کیا، واستغفر اور بخشش مانگتے رہیے، لہم ان کے لیے، وشاورہم اور ان سے مشورہ کرتے رہیے، فی الامر سب معاملات میں، فاذا پھر جب، عزمتا تو عزم کرے، فتوکل تو توکل کر، علی اللہ اللہ پر، ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ، یحب محبت رکھتا ہے، المتوکلین توکل کرنے والوں سے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، پس اللہ کی رحمت کے ساتھ تو نرم ہو گئے آپ ان کے لیے، تم ان کے لیے نرم مزاج ہو گئے، ولو کنت فظًا غلیظ القلب اگر ہوتے تم سخت دل، بد اخلاق ہوتے، تندخو ہوتے، لنفضوا من حولک البتہ وہ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے، البتہ وہ بکھر جاتے تمہارے آس پاس سے، فاعفو عنہم پس درگزر کیجئے ان سے، واستغفر لہم اور بخشش مانگیے ان کے لیے، وشاورہم فی الامر اور مشورہ کیجئے ان سے معاملات میں، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ اور جب ارادہ پختہ کریں آپ تو توکل کیجئے اللہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہے، قرآن پاک میں اور بھی آیات کا ذکر ہے آپ کے اخلاق کا، انک لعلی خلق عظیم بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ تو رات میں بھی آپ کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں اور کتابوں میں بھی بیان ہوا ہے کہ آپ بد اخلاق نہ ہوں گے، نہ سنگ دل، سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، نعرے لگانے والے نہیں، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، برائی کے بدلے میں بلائی کرنے والے، لیکن آپ معاف کر دینے والے ہیں، درگزر کر دینے والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کی خاطر مدارت کرنے کا، جس طرح مجھے فرائض کا حکم ملا ہے، یعنی جس طرح عمدہ طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے، اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات خوبصورت طریقے سے کرنے کا حکم ہے۔ سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے کہ البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول تمہارے اندر سے ہی آیا، اس کو بڑا گراں گزرتا ہے، بڑا گراں لگتا ہے کہ تم مشکل میں پڑو، اور تمہاری خیر اور بلائی کا حریص ہے وہ، یعنی اپنی ذات سے زیادہ تمہاری بلائی کا کوشاں ہے، تمہارے ساتھ نہایت شفقت کرنے والا ہے، جو دیگر جگہوں پر بیان ہوئی ہے، اور آپ نے ہم سب کے لیے یہی چاہا اور ہمیں بھی یہی تلقین کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अला उखबिरकुम, क्या मैं ना बताऊं तुमको? किसको? यानी लोगों को आग ना छुएगी या किस पर आग हराम हो गई है? हर उस शख्स पर जो करीब है नरम मजाज है, यानी लोगों के करीब है, नरम मजाज है, जिसका अखलाक अच्छा है। कुछ लोग अपने आप में रहते हैं और बच बच के रहते हैं, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों पर आग हराम कर दी जिनके अंदर ये सिफात हो कि वो आसानी से लोगों के साथ घुलने मिलने वाला हो, हब्बल हो, उसके अंदर आकड़ ना हो, यानी खुश अखलाक हो, नरम मजाज हो, लोगों को माफ़ कर देने वाला हो। 3 किस्म के लोग अहले जन्नत में होंगे, यानी जन्नती लोग हैं। मेहरबान शख्स, रकीकुल कलब, हर रिश्तेदार और मुसलमान के लिए बुनियादी तौर पर जो सबक मिलता है हम सबको, वो क्या है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की ख़ास रहमत की वजह से अपने साथियों के लिए बहुत नरम थे। वैसे तो आप सारे आलम के लिए क्या बनाकर भेजे गए थे? अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, खसूसी तौर पर जो आपके आसपास लोग रहते थे उनके साथ बहुत नरम मजाज थे आप। किस चीज़ में? बात में, मुलाकात में, मामला करने में। फिर अगर आप संग दिल होते, किसी पर रहम ना करते, अगर कोई किसी से सीधे मुंह बात ना करे तकब्बुर की वजह से या बद मजाजी की वजह से, तो अल्लाह ने उसका ठिकाना क्या बनाया? जहन्नम। एक शख्स वो है जो सिर्फ अपनी बात करता है या अपनी बात करे, वो नहीं देखता कि कोई बीमार है या कोई तकलीफ में है, उसे सिर्फ अपने काम से गरज है, उसे सिर्फ अपनी मर्जी और मंशा से गर्ज है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ क्या बीत रही है या कोई कितना बीमार है, उसके सामने ये बात ना करूं। ऐसे लोगों से नरमी से बात करें या सख्ती से करें, कोई असर नहीं होता। ये चट्टान है, चट्टान, जिनके साथ आप अपना सारी फोड़ेंगे लेकिन वो वही के वही खड़े रहेंगे। अल्लाह से बहुत दूर होते हैं ऐसे लोग जो संग दिल होते हैं और उनको अल्लाह अपने से दूर करता है। एक शख्स जिसका नाम इकरमा बिन हारिस था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में था। इतने में हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को प्यार किया, चूमा उन दोनों को, कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मेरे 10 बच्चे हैं और मैंने आज तक किसी एक बच्चे को भी नहीं चूमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम छीन लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये रहमत और शफकत ना होने की अलामत है। बाज़ लोग समझते हैं कि उनका रोब चला जाएगा अगर किसी के गले लग गए या किसी को चूम लिया, क्या होगा? उनकी इज्जत जाती रहेगी। उनके अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाई ऐसे सहम कर रहते हैं जैसे किसी फिरौन के साथ रह रहे हों। ये कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है, अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ऐसे शख्स की कोई कदर कीमत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ जाता है। फ़ाफ़ु अन्हुम, माफ़ कर दीजिए, दरगुजर कर दीजिए उनको। जंगे उहद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुला रहे थे, सहाबा कराम को बुला रहे थे, तो लोग क्या कर रहे थे? आगे जा रहे थे। ये नाफरमानी है आपकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरे से ना हटना, वो हट गए। ये गुस्सा दिलाने वाली बात थी कि उनकी गलती की वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ था। आपके दंदान मुबारक शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे जो टोपी थी उसकी कड़ियाँ जो थी आपके मुंह के अंदर घुस गई। एक सहाबी अबू उबैदा बिन जराह ने एक कड़ी निकाली तो एक दांत टूट गया, दूसरी निकाली तो दूसरा दांत टूट गया, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अंदर चले गए थे। तो क्योंकि आप घड़े में गिर गए थे ना, कितनी तकलीफ़ आपने खुद भी उठाई। साहबा कराम भी बहुत से शहीद हुए, शिकस्त हुई, मुसलमानों का रोब जाता रहा। पीछे हमने पढ़ा है कि क्या क्या नुकसान हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों की गलती की वजह से वो ये ऐसा नुकसान उठाया, उनकी खूब खबर ली जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया?
اللہ نے فرمایا کہ ان کو معاف کر دو، یہ انسان تھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی۔ اب اس چیز کو ایک مسئلہ نہ بنا لیا جائے اور ان کو ایک نشانہ نہ بنا لیا جائے۔ اجتماعی معاملات میں اگر غلطی ہو تو پھر ہر وقت اس کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ فلاں لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، یہ وہی ہے نا جنہوں نے یہ کیا وہ کیا، ساری زندگی لوگ بھولتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ فاعفو عنہم، ان کو معاف کرو۔ عفا یعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، معاف کر دینا، ایسے جیسے بات ہوئی نہیں تھی، پچھلی بات دہراؤ نا۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہے دین کی۔ انہوں نے غلطی کی، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش مانگیے۔ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے اس کے لیے بھی دعا کریں، ہر درجے خیر خواہی، کہیں آخرت میں ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ کیجئے معاملے میں۔ جنگ احد میں اور جنگ بدر میں بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سے کہا جاتا کہ تمہارے مشورے کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا، لہٰذا آئندہ تم سے مشورہ نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے آئندہ بھی مشورہ کیا جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان سے غلطی بڑی سے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے، بلا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ کہتے ہیں نا مٹی ڈالو، دفن کرو، اس بات کو روز روز نہ چھیڑو، کیونکہ اس سے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر وہی باتیں بار بار کی جائیں تو پھر انسان پیچھے ہی جائے گا، وہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور مشورہ کیوں ضروری ہے ایک امیر کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، وہی آتی تھی آپ پر، اس کے باوجود کیا کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں۔ اور یہاں پر الامر لفظ ہے خاص معاملات، چھوٹی چھوٹی بات پر پوچھنے کا نہیں کہا گیا کہ پوچھا جائے کہ میں سو جاؤں یا جاگوں یا نہ سو جاؤں یا یہ کروں یا کھاؤں پیوں۔ اس میں وہ باتیں ہیں جو سب سے اہم ہوتا ہے اور جو سب سے متعلق ہوتی ہیں۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کی ویسے بھی خوبی بتائی ہے کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ ایسے کام یا ایسے معاملات سب کی شراکت سے ہی طے پائے جاتے ہیں، کیونکہ اگر ایک انسان کی مرضی چلتی رہے تو پھر وہ عامر بن جاتا ہے۔ اسلام میں دوسروں کو ساتھ لے کر چلا جائے گا، دوسروں کو شریک کیا جائے گا۔ دوسروں کو شریک کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ ان کے متعلق ہوتا ہے۔ جب بہت دماغ سوچتے ہیں نا، ایک شخص جس کو اللہ نے بہت اتھارٹی دی ہے، عقل دی ہے، پھر وہ اپنے سے نیچے والے سے کہے کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مانگنے آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تم اس کی سفارش کرو، تو آپ ان کو اجر میں شریک کر لیتے۔ کن کو؟ صحابہ کرام کو۔ یعنی تم اس کی سفارش کرو، جو میں نے دینا ہوگا دے دوں گا، اللہ جو چاہے گا میرے ہاتھ سے دلوائے گا، تم بھی ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک اپنائیت فیل ہوگی۔ اور اگر ایک انسان اپنی من مانی سے خود ہی سارے فیصلے کرے تو پھر انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور صرف اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ہی طریقے سے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ دوسروں پر اعتماد نہیں، انٹرسٹ نہیں ہوتا، اعتماد کرتا ہی نہیں، کیونکہ اگر کوئی اعتماد کرے تو پھر ضرور مشورہ کرے۔ جب دوسروں کے ساتھ مشورہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اکیلے ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ عزم کیا ہوتا ہے؟ پکا ارادہ، تردد سے خالی۔ تردد کیا ہوتا ہے؟ یہ کروں نہ کروں، اچھا یہ کر لیتی ہوں وہ کر لیتی ہوں۔ تو تردد کیا ہے؟ زگ زیگ، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ جو فاصلہ 5 منٹ میں طے ہونا تھا وہ 10 منٹ میں طے کیا۔ آپ کسی نتیجے پر پہنچے اور نہ فیصلہ کیا آپ نے کسی بھی معاملے میں، آپ زگ زیگ ہی کرتے رہے۔ تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم عزم کر لو پھر اس پر جم جاؤ، کیونکہ جو شخص تردد میں ہوتا ہے نقصان اٹھاتا ہے اور بہت لوگوں کے اندر مشکل ہوتی ہے، پھر وہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اچھا نہیں فیصلہ کر پاتے کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے اوپر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز صرف پتہ چل جائے جو ہمارے فائدے کی ہو، نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ یاد رکھیے دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان کا رزق نہ ہو۔ لیکن ظاہریت کے اعتبار سے اگر چیزیں معلوم ہوں تو پھر فیصلہ کر لیں، اور کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے باوجود نقصان ہو جائے تو پھر اللہ کا فیصلہ سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے، جیسے جنگ احد میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت صاحب عظیم عزم تھے۔ اقبال بن مالک ایک صحابی تھے، نبینا تھے، ان کی نظر کمزور ہو گئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت دی اور کہا کہ تشریف لائیے میرے گھر اور نماز کسی ایک جگہ پر پڑھ دیجئے تاکہ میں اسے نماز کے لیے مسجد بنا لوں، اس جگہ کو، تاکہ اس جگہ پر میں نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے کھانا پکایا ہوا ہے، پہلے کھانا کھا لے اور پھر بعد میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کہاں پڑھنی ہے، پہلے آپ نے نماز پڑھی اور پھر کھانا آپ نے تناول فرمایا۔ ان کے محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے، یعنی جس کام کے لیے انسان نیت کرے وہ کام پہلے کرے اور دوسرا بعد میں۔ بہرحال ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کیا، اس نے کہا کہ کھانا تیار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ پہلے کریں گے۔ یہ کیا بتاتا ہے آپ کے اس ارادے سے، عزم سے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ کھانا کھانے بیٹھ جاتے تو پھر اصل مقصد بھول جاتے اور کہتے کہ اگلی دفعہ نماز پڑھ لیں گے۔ نہیں، اگر ایسا کرتے تو اصل کام رہ جاتا، کھانا کھاتے کھاتے لیٹ ہو جاتے، باتیں کرتے کرتے لیٹ ہو جاتے تو اصل مقصد جو تھا وہ رہ جاتا۔ اسی طرح ہم سب بہت کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ مثلا آپ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں، آپ نے ایک خاص حدیث دیکھنی ہے اور خاص چیپٹر دیکھنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے دیکھتے آپ کی نظر کہیں اور پڑ گئی، اب وہ تو بھول گئے کہ کیا دیکھنے بیٹھے تھے۔ اچھا وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، اب ڈاؤن لوڈ ہونے میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ دیکھنے بیٹھے تھے وہ کام تو راستے میں رہ گیا، دائیں بائیں کی چیزیں ہمیں پکڑ لیتی اور ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اللہ پر توکل کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، نرم مزاج ہونا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا اور پھر انہی سے مشورہ کرنا اور پھر جو فیصلہ کرنا اس پر پابند رہنا۔ اللہ کو کیوں ایسے لوگ پسند ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ کچھ کر بھی جائیں گے، ادھر ادھر گھومنے والے کچھ بھی نہیں کریں گے، اپنی زندگی ضائع کریں گے۔ زندگی میں استقامت بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہر چیز میں، زندگی کے ہر کام استقامت عطا فرمائے، آمین۔